بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھائے گا، اللہ جل جلالہ اس کو دنیا میں بھی عزت، سکون، راحت اور برکت عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ زندگی ہمیں سکھلائی ہے، اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو، ہر عمل کو، ہر بات کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ کسی نبی کی باتیں محفوظ نہیں ہیں، اس میں تخریف کی ہے ان کی امتوں نے، لیکن اپنے حبیب حضور علیہ السلام کی ہر بات کو اللہ نے قیامت تک محفوظ رکھا کہ اللہ کے نبی کے پاس کتنے گھوڑے تھے، کتنے اونٹ تھے، کتنی بکریاں تھیں، ان کی تعداد کیا تھی، ان کے نام کیا تھے، یہ بھی اللہ نے محفوظ رکھا۔ اب ایک بندے کو اگر پتہ نہیں ہے کہ گھوڑے کتنے تھے، بکریاں کتنی تھیں، ان کے نام کیا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بات کے اوپر آخرت میں جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہونے، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے حبیب کی ہر بات کو محفوظ رکھا، کیونکہ اللہ کو اپنے حبیب سے محبت ہے، اپنے حبیب کے طریقوں سے، اعمال سے محبت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی کے پاس، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بکریاں تھیں، 9۔ ان میں سے ایک بکری اللہ کے نبی کے زندگی مبارک میں ہی مر گئی، اور جو 8 بکریاں تھیں وہ اللہ کے نبی کے زندگی سے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی زندہ رہی۔ ان کے نام یہ ہیں: اجوا، زمزم، سقیہ، برکہ، ورثہ، اطال، اطراف، قمرہ، غیفہ۔ اور اللہ کے نبی کے پاس ایک بکرا تھا جو نسل بڑھانے کے لیے رکھا تھا، اس کا نام تھا یمن۔ ان ساری بکریوں کو چرانے والی کا نام تھا ایمن۔ اور ایک بکری جو اللہ کے نبی کے زندگی مبارک میں مر گئی، اس کا نام تھا قمرہ۔ تو اللہ کے نبی کے بکریوں کے نام ہیں اور ان کی تعداد ہے، جو اللہ نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس کے وہ بھی محفوظ رکھا۔ تو ہم سارے بھی عزم کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے آنا ہے۔